بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ کل شام کو مسلم قائدین کا ایک بہت بڑا پروگرام ویبینار کے مادھیم سے ملت ٹائمز نے اپنی فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر شائع کیا، یوٹیوب پر بھی۔ تقریباً 4 گھنٹے چلا وہ پروگرام میں ملک کے مسلم قائدین نے نفرت کے ماحول کو مٹانے کے لیے اور کچھ اسباب اور کچھ طریقے ہمیں سکھلائے۔ خاص طور پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے نوجوانوں کی تربیت کی بات کہی۔ اسی سلسلے میں تمام قائدین ملت کو یا جو بھی اس کے لیے متفکر ہوں ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم برادران وطن کے ساتھ بھائی چارے کا حسن سلوک کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ بھلے ہی برادران وطن کو کے دلوں میں ہمارے لیے کچھ نفرت ہو، کچھ غصہ ہو، لیکن اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں یا ان کے لیے ہم غصے میں آگ بگولا ہوں، بلکہ محبت سے، مسکان سے، ہدیے تحفوں سے، ایک دوسرے کی مدد سے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ برادران وطن کے غم و غصے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو قاعدہ کلیہ ہے۔ محسن انسانیت نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھلایا ہے، اور رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس میں اپنے اور غیر کا کوئی تفرقہ نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جو رب العالمین ہے، ساری دنیا کے پالنے والے ہیں، کائنات کے ہر مخلوق کو وہ پالتے ہیں، نہ صرف انسان کو بلکہ جانوروں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، نباتات کو، سب کو وہ پالتے ہیں۔ ایسے ہی رحمت للعالمین کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ہم کو بھی یہ پیغام ہے، ہم آخری زمانے کے، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، جن کو کنتم خیر امتن کا لقب ملا ہے، اور اخرجت للناس ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں، تو پھر ہم صرف اور صرف لوگوں کو نفع پہنچانے کی بات کریں، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی بات نہ کریں۔ اور اس میں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اپنے پڑوس جو بھی مخلوق اللہ کی رہتی ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب، مسلک، فرقے کی ہو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا، ان کی غمگساری کرنا، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق ہیں، اور اسی کا نام رحمت ہے، دیا ہے، کرپا ہے، پریم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد ماحول میں جتنے چرند پرند جانور رہتے ہیں، چاہے وہ کسی کے پالے ہوئے ہوں یا بغیر پالے ہوئے، محلوں میں اور کھیتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ان کا خیال کرنا، یہ بھی ہمیں حکم ہے۔ کیا بعید ہے کہ اگر ہم نے کسی کتیا کو ہمیشہ کھانا کھلایا، یا کسی گدھے کو ہم نے چارہ ڈالا، یا کسی گائے کو ہم ہمیشہ روٹی ڈالتے رہے، تو مصیبت کے وقت میں جب ہمارے اوپر کوئی حادثہ پیش آئے، مصیبت پیش آئے، تو وہی جانور، چرند پرند ہماری حفاظت کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں، اور ایسا دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ جس نے جانوروں پر رحم کیا، اللہ نے اسی جانوروں کے ذریعے سے ان پر بھی رحم کیا۔ کل ہی ایک قصہ سنا تھا میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے کہ ایک شیر جنگل میں رہتا تھا۔ اب شیر ظاہری بات ہے کہ وہ انسانوں کو پھاڑ کھانے والا جانور ہے، لیکن ایک غریب
شہر کا صرف اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے، چونکہ وہ غربت میں تھا اور اس کی بیٹی کی شادی اس سے نہیں ہو پا رہی تھی، بیٹی کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے خودکشی کے ارادے سے اسی شیر کے سامنے ہوا، لیکن اللہ نے اس کے شیر کے سمجھ میں بھی ڈالا، اس شیر کی دل میں یہ ڈالا کہ اس کو ہمیں پھاڑنا نہیں، کھانا نہیں، یہ بیچارہ غریب ہے۔ اور اسی غریب کیا دھوتی پکڑ کر اور شیر اس کو جنگل میں کہیں لے گیا۔ اس سے پہلے اس نے کسی راجا کے لڑکے کو کھایا تھا، اس کے زیورات وہاں موجود تھے جو اس کے جسم کے، اس نے اس کو بتایا، شیر نے اس کو بتایا، تو وہ غریب خوش ہو گیا کہ اب ساری چیزیں مل گئیں اور اس کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ کبھی کبھی جانور بھی سہارا بنتے ہیں انسان کا۔ اس طرح ہم کو تو یہ حکم ہے کہ جتنی اپنی بساط ہے، اپنی طاقت ہے، وہاں تک اپنی سکت ہے، وہاں تک اپنے پڑوسی جانوروں کو بھی اور پڑوسی لوگوں کو بھی، انسانوں کو بھی، اور جہاں جہاں ہمیں پڑوس ملے، سفر میں، حضر میں، ہماری جاب پلیسز میں، جہاں کہیں بھی ہمیں ملے، اس کو اچھا سلوک کرنا، مدد کا وعدہ کرنا یا کچھ مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دن اتنا ہی، یہ تربیتی پیغام ہے، جیسا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا تھا۔ میں بھی ایک ادنا سا کوشش کرتا ہوں، میری یہ فیس بک چینل ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے، یہی بیان یوٹیوب پر بھی ابھی اپلوڈ کر دوں گا، آپ اس کو سبسکرائب کرتے رہیں اور سنتے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔